رہتے بھائی کام کے سوال کرو جس سے تمہاری زندگی میں اس سے کچھ فائدہ ہو، فالتو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک اصول یاد کر لو، مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ جو شریعت کے مسئلے میں سوال نہ کرے وہ گدھا ہے، اور جو طریقت کے مسئلے میں سوال کرے وہ بھی گدھا ہے۔ طریقت یعنی تصوف، خانقاہ کی لائن کی جو باتیں ہیں، جیسے شیخ نے ذکر مقرر کر دیا، اب سوال نہیں کرنے کی اتنا کیوں کیا، بس شیخ نے کہہ دیا اتنا ذکر کرنا ہے تو کرنا ہے، تو وہاں سوال کی گنجائش نہیں۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم باہر نکل کر امام کی غیبت کرو، باہر نکل کر جس امام کے پیچھے تم نماز پڑھ رہے ہو اس کی باہر تم برائی کرو، شرم نہیں آتی تم کو؟ تمہارے نمازوں کے مسئلے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، آپ بالکل آئیے، چاہے ہمارے پاس آئیے، چاہے کوئی دوسرے امام کیوں نہ ہو، اگر اس کی کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن باہر نکل کر آپ غیبت کریں گے تو اپنی ایمان کی خیر منا لینا۔ یہ جو علماء ہوتے ہیں، یہ جو امام ہوتے ہیں، یہ کسی سے الجھتے نہیں، کسی سے لڑتے نہیں، ان کے سروں میں سینگ نہیں ہوتا، یہ صبر کرتے ہیں، اور یہ صبر کرنا ان کا امت کو بھاری پڑ جائے گا۔ یاد رکھنا، اگر کسی نے بلا وجہ کسی امام کو پریشان کیا نا، چاہے ہم ہو چاہے کوئی دوسرے ہو، کسی عالم کو پریشان کیا نا، یاد رکھنا اللہ اس کی زندگی جہنم نہیں کر دیے نا تو ہماری بات آ کر ہمیں بتانا۔ اس لیے علماء کا اکرام، علماء کا احترام ہر ایک پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آ کر پوچھ لو۔ غیبت کیوں کرتے ہو بھائی؟ جب اتنا ہی پیٹ میں درد ہے تو پھر ایسے لوگوں کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے جن سے آپ کو تکلیف ہے، سمجھتے ہو؟ تو ہم امام صاحب ہیں اور دوسرے بھی امام صاحب ہوتے ہیں، عالم صاحب ہوتے ہیں، مفتی صاحب ہوتے ہیں، چنگیز خان نہیں ہوتے۔ آپ ان سے آؤ، پوچھو، نئی بات سمجھ میں آ رہی ہے، بہت محبت سے سمجھائیں گے۔ بدتمیزی کریں گے تو خود نقصان اٹھاؤ گے، سمجھتے ہو؟ تو بنی اسرائیل یہ کیا